باکو تبلیسی جیہان پائپ لائن اس وقت بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ آذربائیجان سے ترکی تک تقریباً 1768 کلومیٹر طویل یہ پائپ لائن جارجیا کے علاقے سے گزرتی ہوئی ترکی تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، اسرائیل کو ملنے والے تیل کا تقریباً 30% حصہ اسی پائپ لائن کے ذریعے آتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا توانائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو تیل اسرائیل تک پہنچتا ہے وہ ترکی کے علاقے سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے اگر ترکی چاہے تو اسے روک بھی سکتا ہے۔ دوسری طرف مڈل ایسٹ آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کے ایک مشیر نے کہا ہے کہ اب دشمن کی آئل لائنز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی ڈرون حملوں کے ذریعے جارجیا کے علاقے میں موجود پائپ لائن نیٹ ورک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اپنی حکمت عملی میں ابتدا بحیرہ احمر سے کی، پھر خلیجی انفراسٹرکچر کی طرف توجہ دی، اس کے بعد قفقاز کے علاقے تک دائرہ وسیع کیا، اور اب یہ حکمت عملی بحیرہ روم تک پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ہر وہ توانائی کی لائن یا راستہ جہاں سے اسرائیل یا اس کے اتحادیوں کو توانائی فراہم ہوتی ہے، ایران کی نظر میں ایک ممکنہ ہدف بنتا جا رہا ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کو شاید یہی لگتا ہے کہ ایران پر بمباری ہو رہی ہے اور ایران کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران دوسری سمتوں سے اپنے مخالفین کے توانائی کے راستوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بعض مقامات پر اس میں کامیاب بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں ایران کی ریشننگ اسٹریٹجی کو سمجھنا ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران ایک حساب شدہ حکمت عملی کے تحت مرحلہ وار دباؤ بڑھا رہا ہے، یعنی توانائی کے انفراسٹرکچر کو ایک ترتیب کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے آبنائے ہرمز، پھر خلیج کا انفراسٹرکچر، اس کے بعد قفقاز کی پائپ لائنز، ہر حملہ ایک سوچا سمجھا قدم ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ ہے کہ جنگ جاری رکھنے کی معاشی قیمت اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ مخالف فریق کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہو جائے۔